يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ترجمہ: جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں عقل مند لوگوں کا بیان ہے کہ وہ ہیں کون، اور ان کے چند اہم کام بیان فرمائے گئے ہیں۔ عقل مند لوگوں کے اہم کام: نمبر 1، عقل مند لوگ کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مولا کریم کی یاد ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے۔ نمبر 2، عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہوتی ہے، اور ان کے دل اللہ عز و جل کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ان کی زبانیں اللہ عز و جل کی عظمت کے ترانے پڑتی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام چیزیں کامل الایمان لوگوں کے اوصاف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف اللہ عز و جل کی یاد میں بہت رغبت کرتے تھے، چنانچہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا، آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا، میں نے چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے، لہٰذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی تاکہ ان تسبیحات کا وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا معمول یہ تھا کہ آپ بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ جس طرح کسی کی عظمت، قدرت، حکمت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے سے یہ سب چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت، وحدانیت اور اس کے علم کی پہچان حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اس کی پیدا کی ہوئی یہ کائنات ہے۔ اس میں موجود تمام چیزیں اپنے خالق کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی، اس کے جلال و کبریائی کی مظہر ہیں، اور ان میں تفکر اور تدبر کرنے سے خالق کائنات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کائنات میں موجود مختلف چیزوں جیسے انسانوں کی تخلیق، زمین و آسمان کی بناوٹ، زمین کی پیداوار، ہوا اور بارش، سمندر میں کشتیوں کی روانی، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف وغیرہ بے شمار اشیاء میں غور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی، تاکہ انسان ان میں غور و فکر کے ذریعے اپنے حقیقی رب عز و جل کو پہچانے، صرف اسی کی عبادت بجا لائے اور اس کے تمام احکام پر عمل کرے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، آسمان اپنے ستاروں، سورج، چاند، ان کی حرکت اور طلوع و غروب میں ان کی گردش کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ زمین کا مشاہدہ اس کے پہاڑوں، نہروں، دریاؤں، حیوانات، نباتات اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، جیسے بادل، بارش، برف، گرج چمک، ٹوٹنے والے ستارے اور تیز ہوائیں۔ یہ وہ اجناس ہیں جو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان دیکھی جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر جنس کی کئی انواع ہیں، ہر نوع کی کئی اقسام ہیں، ہر قسم کی کئی شاخیں ہیں، اور صفات، حیت اور ظاہری و باطنی معانی کے اختلاف کی وجہ سے اس کی تقسیم کا سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ زمین و آسمان کے جمادات، نباتات، حیوانات، فلک اور ستاروں میں سے ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی حرکت دیے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور ان کی حرکت میں ایک حکمت ہو یا 2، 10 ہو یا 1000، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں اور اس کے جلال و کبریائی پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور علامات ہیں۔ فی زمانہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر کرنے اور اس کے ذریعے اپنے رب تعالیٰ کی کمال و جمال اور جلال کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے احکام کی بجا آوری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں، اور ان کے علم کی حد صرف یہ رہ گئی ہے، جب بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، جب پیاس لگی تو پانی پی لیا، جب کام کاج سے تھک گئے تو سو کر آرام کر لیا، جب شہوت نے بےتاب کیا تو حلال یا حرام ذریعے سے اس کی بےتابی کو دور کر دیا، اور جب کسی پر غصہ آیا تو اس سے جھگڑا کر کے غصے کو ٹھنڈا کر لیا۔ الغرض ہر کوئی اپنے تن کی آسانی میں مست نظر آ رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اندھا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صنعتوں کو دیکھے لیکن انہیں پیدا کرنے والے خالق کی عظمت سے مدہوش نہ ہو اور اس کے جلال و جمال پر عاشق نہ ہو۔ ایسا بے عقل انسان حیوانوں کی طرح ہے جو فطرت کے عجائبات اور اپنے جسم میں غور و فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اسے ضائع کر دے، اور اس سے زیادہ علم نہ رکھے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھا لیا، کسی پر غصہ آئے تو جھگڑا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما. اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک بہت پیاری دعا ہے، اسے اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے. ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا. اس منادی سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی شان میں داعیا الی اللہ باذنہ وارد ہوا ہے، یا اس سے قرآن کریم مراد ہے وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما. یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی ان کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی معیت نصیب ہو جائے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب. یاد رہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت عظیم چیز ہے. رب العالمین عز و جل نے فرمایا کونوا مع الصادقین، ترجمہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صحبت نے ہی عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا. زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو نعمت ہے ہی، مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ پسندیدہ بندے کو موت کے وقت فرمایا جاتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ: اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. دیکھیں، فوت ہونے والی روح سے کہا جاتا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہی کے گروہ میں موت ملنے کی دعا کرے، تاکہ ان کے صدقے جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے فیضیاب ہو اور موت کے بعد نیک لوگوں کے قرب میں دفن ہونے کی وصیت کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا. دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں. ان کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں. اب جو دیکھیں تو وہ 2 اژدہے اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبھوڑ رہے ہیں. حیران ہوئے. کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا یہ وہاں بھی یہ اژدہا ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا. وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول. اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کر دو. وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول.